السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی العظیم الکبیر الاکبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نوره الأنور، وعلى آله المصابيح الغرر، وأصحابه السرج الزهر، صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ اور کمال اہتمام اور وفور عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی وعلى آله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میرے تعارف اور تعریف سے آپ لوگ شبہ میں نہ پڑیں، میں بھی ایک مسلمان ہوں اور ساتھ ہی میرے اندر یہ بھی کمی ہے کہ میں ایک گناہگار بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اگر میری مغفرت فرما دے تو یہ میرے لیے بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ رفیقان گرامی، یہاں آنے کے بعد حضرت مولانا فاروق صاحب مدد اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنگ بدر کا ہم نے اعلان کر دیا ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ شاید یہاں مسجد میں ہم لوگ جنگ بدر لڑیں گے۔ تو بہرحال یہ مفہوم تو ہرگز مراد نہیں ہے، مراد ان کی یہی ہوگی کہ جنگ بدر کے کچھ واقعات اور کچھ اس کی ضرورتیں اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ اگر دولت عشق بیدار ہو تو ایک بار پھر درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رحمت میں پیش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی اشاعت اور تبلیغ کا حکم دیا اور یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، یا یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے پیارے محبوب، جن
باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا اعلان عام فرما دیں، اور اے ردائے نبوت زیب تن فرمانے والے، اٹھیے اور لوگوں میں تبلیغ فرمائیے۔ یہ آیتیں جب اتری ہیں تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر اس وقت کے رواج کے مطابق جیسا بھی لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا ایک نشان ہوتا تھا، اس طرح پر میرے آقا نے سب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ اگر میں یہ تمہیں خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے برجستہ کہا کہ ماں جربنا الکذب فیک، آپ کے بارے میں ہم نے اپنے تجربے میں یہی پایا کہ کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، انک الصادق الامین، آپ بہت سچے اور بڑے ہی امانت دار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انی انا النذیر العریان بین عذاب شدید، ایک سخت ترین دردناک عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے ہی پہلے میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس پر سب سے پہلے ابو لہب نے یہ کہا تھا، تبًّا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، آپ کے اوپر ہمیشہ تباہی اترتی رہے معاذ اللہ، کیا اسی کام کے لیے آپ نے ہم کو بلایا تھا کہ ہمارے بتوں کو آپ باطل کہیں اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیں؟ اور اس موقع پر اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تھی تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے ان کو اولیت اسلام کا ایک شرف ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں اس کے خلاف بھی کچھ باتیں مذکور ہیں کہ سب سے پہلے اسلام سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے قبول کیا، اور بعد میں مولا علی کا ذکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں حضرت زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے تمام روایتوں کو جمع کرنے کا ایک راستہ یہ نکالا کہ مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ بچوں میں سب سے پہلا نمبر حضرت مولا علی کا اس معاملے میں آتا ہے، عورتوں میں ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کا نام آتا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کا۔ اس لیے اب جو کچھ بھی ہو، کہنا مجھے یہ ہے
کہ اس دعوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی اور ہر طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتیں لوگوں نے مباح کر دی، اور جس کے بارے میں یہ خبر ملتی کہ اس شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا، رسول پاک کی غلامی میں آ گیا، اس پر بھی وہ زور زبردستی اور تعذیب اور تکلیفوں کی یورش کر دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے قبیلہ بنو غفار سے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجھے بہت پسند آئیں، میں نے جھٹ اسلام قبول کیا اور صفا پر آ کر میں نے اعلان کر دیا کہ میں بھی محمد کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں رکھتا ہوں۔ تو مکے کے غنڈے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، زخموں سے مجھے چور کر دیا، وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، مگر میری سانس چل رہی تھی، میں زخموں سے نڈھال تھا، پھر میں اٹھا، اللہ نے میری مدد فرمائی۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عمار ابن یاسر اور آپ کے والد حضرت یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان سب کو دہکتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا، جن میں حضرت یاسر اور سمیہ یعنی حضرت عمار کے والدین شہید ہو گئے، حضرت عمار بچ گئے۔ کیا یہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سیدنا خباب ابن الارت کے ساتھ کیا سختیاں برتی گئیں کہ دہکتی ہوئی آگ پر ان کو لٹایا گیا، پیٹھ کی چربی پگھل پگھل کر اور گوشت کی رطوبت سے آگ بجھ گئی، مگر ظالموں نے کوئی آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہ کیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، حضرت عمر کے دربار میں حاضری کے لیے دربان سے کہا استأذن لأبی سفیان و اصحابی، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے لیے اجازت لے لو۔ وہ آئے اور کہا کہ اس وقت امیر المؤمنین کچھ خاص کاموں میں مصروف ہیں، آپ لوگ تھوڑی دیر یہاں انتظار کریں۔ اتنے میں حضرت خباب ابن الارت آئے، انہوں نے دربان سے کہا استأذن لخباب، جاؤ امیر المؤمنین سے خباب کے لیے اجازت لے لو۔ دربان واپس آ کے کہتے ہیں کہ بلا آپ کو امیر المؤمنین بلا رہے ہیں، آئیے، چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، حالات کتنے پلٹ گئے ہیں کہ کل جو لوگ ہمارے غلام تھے اور ہمارے مورد عتاب تھے، آج ان لوگوں کا اتنا درجہ اونچا ہو گیا کہ وہ آئیں بعد میں اور دربار میں پہلے بلائے جائیں۔ ہم پہلے آئے اور ابھی ویٹنگ ہال میں بٹھا کے رکھے گئے۔ تو ان کے ساتھیوں میں، ابو سفیان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ ابو سفیان اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اسلام نے فاران کی چوٹی پر سے سب کو ایک ساتھ بلایا تھا، جس نے اسلام کی دعوت پہلے قبول کی وہ دربار میں پہلے بلایا گیا، اور جس نے کچھ وقت کا انتظار کیا اسے انتظار میں بٹھایا گیا۔
اتنے میں دربان پھر آئے، کہا اے ابو سفیان، آپ کو آپ کے ساتھیوں کو امیر المومنین بلا رہے ہیں، آئے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق تو پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ ابو سفیان کو ضرور تکلیف ہوئی ہوگی اس سے، اس لیے فرمایا خباب ذرا ابو سفیان کو اپنا کرتا اتار کر اپنی پیٹھ دکھا دو۔ انہوں نے اپنا کرتا پیچھے سے اٹھایا، جگہ جگہ گڈھے اور جلے ہوئے نشانات، چمڑا ادھر ادھر سمٹا ہوا، عجب کیفیت۔ انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین نے کہ اے خباب یہ کیا ہوا تیری پیٹھ کو؟ تو عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین میں نے اسلام جب قبول کیا تھا تو انہی ابو سفیان کے ساتھیوں نے مجھے دہکتی ہوئی آگ پر لٹایا تھا، اسی کے لیے یہ مصیبتیں جھیلی ہیں میں نے اسلام کے لیے، اور آج یہ وہی نشانات زندہ ہیں جو مجھے عزت دیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وہ نشانات، ان نشانات پر بوسہ دینے لگے، فرمانے لگے کہ تیری ہمت اے خباب قربان ہونے کے قابل ہے کہ اس پر قربانی دی جائے، تو نے اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ تو اب یہ بتانا ہے کہ ابو سفیان کو تو مخاطب نہ کیا، مگر اس طرح سے ان کے ذہن کے دریچے تو کھول دیے کہ یہ کون ہیں اور ان کی عزت و تکریم میرے دربار میں کیوں زیادہ ہوتی ہے، ان کی قربانیاں روز اول سے کس درجے میں ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ امیہ نے ان کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے، مگر ہر تکلیف پر وہ ہا ہا کہنے کے بجائے احد احد کہتے تھے، یعنی میں اللہ کی وحدانیت ہی کا قائل ہوں اور عبادت کا مستحق احد ہی ہے، متعدد نہیں ہے، وہ یہی کہتے رہے۔ اس طرح کتنے مردوں پر عورتوں پر جفاکاریاں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ کیوں نہیں اپنی نمازیں کعبہ کے سامنے پڑھ لیں؟ تو پڑھی گئی، اس میں نماز ہی کے بیچ میں مکے کے غنڈوں نے حملہ کر دیا، زبردست جنگ ہوئی مسجد حرام میں، اور سب سے زیادہ زخمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سب سے زیادہ زخمی ہونے کی وجہ یہی تو ہے کہ انہوں نے اس معرکے میں جنگ کر کے حصہ لیا تھا، اس لیے وہ سب سے زیادہ زخمی تھے۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اعلمنا و اشجعنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے علم والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں۔ شجاعت میں جس وقت کوئی شجاعت نہ دکھا سکا اس وقت ابو بکر نے مسجد حرام میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح پر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا، رسول پاک کی طرف تلوار لے کر چلے جا رہے تھے کہ خاتمہ آج کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ سوچا انہوں نے۔
راستے میں ان کے تیور کو دیکھ کر کسی نے کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کی وجہ سے مکے میں فتنے پھیل گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا خاتمہ کر دوں۔ کہا تم ان کی بات کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن خود اسلام قبول کر چکی ہیں اور ان کی حلقہ بگوش ہیں، اور تم جا رہے ہو ادھر، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم محلے ٹولے کی بات سوچ رہے۔ بس رخ پلٹ گیا، آئے دروازے پہ کان لگایا، کچھ آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، جلال میں دروازہ پیٹا تو جھروکے سے دیکھا گیا کہ عمر ہیں۔ جو غلام تلاوت کر رہے تھے ان کو کونے میں چھپا دیا گیا ایک گوشے میں، اور حضرت عمر فاروق کے لیے دروازہ کھولا گیا، اور انہوں نے آتے ہی پوچھا میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کیا، تو بے دین ہو گئی؟ کہا ہاں، آمنت بمحمد، میں محمد پر ایمان لائی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی کمان سے وہ پٹائی ان کی کہ زخموں سے وہ کا تاب نہ لا سکی، اپنے بہنوئی کو بھی خوب خوب پیٹا۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خوب پیٹا، تھک گئے تو ایک کنارے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب غصے کا نشہ اترا تو کہتے ہیں دکھاؤ کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم ایک مشرک آدمی ہو، نجاست آلودہ، طہارت کا دور دور تک پتہ نہیں، تم کو اس کلام کے چھونے کا حق نہیں۔ کہا اچھا سنا ہی دو۔ جب سنا تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں، کہنے لگے مجھے لے چلو اسی محمد کے دربار میں، میں بھی تمہاری طرح حلقہ بگوشے اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ غلام جو ایک گوشے میں چھپے تھے اچھل کر باہر آئے، کہنے لگے کل ہی میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک کی یہ دعا سنی تھی، فرما رہے تھے دعا کہ اللہم اید الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے ابی جہل ابن ہشام۔ اے اللہ تو ایمان اسلام کی مدد کر، یا تو عمر ابن خطاب سے یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے۔ تمہارا نام پہلے لیا تھا رسول پاک نے، ابو جہل کا بعد میں لیا، تمہارا نام پہلے لیا تھا۔ جیسے ہی زبان مبارک سے تمہارا نام نکلا درجہ اجابت پہ قبول ہو گیا۔ اب جب پہنچے ہیں، اب لائے گئے بیت ارقم میں تو دیکھا گیا، اندر سے کسی نے جھانک کے دیکھا کہ کون دستک دے رہا ہے، تو نظر آئے حضرت عمر۔ سکتہ طاری ہو گیا لوگوں پر کہ عمر اس وقت آ رہے ہیں، ضرور کوئی ہنگامہ کھڑا ہوگا، کیا کیا جائے؟ حضرت حمزہ جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں آنے دو عمر کو، نیت اگر بخیر ہے تو خیر، ورنہ عمر کی تلوار اور اسی کی گردن ہوگی۔ دروازہ کھول دیا گیا، عمر آئے، رسول پاک کے قدموں میں گر پڑے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا۔
عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ جیسے ہی بیت ارقم میں داخل ہوئے، رسول پاک نے عمر کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا، عمر کیا اب بھی تمہارے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ اور ادھر انہوں نے کلمہ زیر لب ادا کر لیا۔ یہ اس طرح سے میرے آقا اور ان کے شروع کے اصحاب مصیبتیں جھیلتے رہے، مگر کسی بات پر کمپرمائز کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آج مسلمان تو اسلام کے معاملے میں تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر کمپرمائز کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ حق اگر باطل سے کسی مسئلے میں کمپرمائز کر لے تو حق کو حق بننے کا حق ہی نہ رکھے گا۔ اس لیے میرے آقا نے مصیبتیں جھیلی اور ان کے اصحاب نے مصیبتیں جھیلی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق جب اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے تو انہوں نے نماز کا جیسے ہی وقت آیا، صحابہ نے نماز شروع کرنی چاہیے تو آپ رسول پاک سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم ہی حق پر ہیں۔ کہا پھر ہم لوگ چھپ کر اپنی عبادتیں کیوں ادا کریں؟ رسول پاک نے فرمایا مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک ہمیں ایسے ہی رہنا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اسی طرح مصلحت اندیشی زیادہ دنوں تک رہی تو پھر ہم لوگ کب میدان میں آئیں گے؟ یا رسول اللہ عمر اب اسلام کا حلقہ بگوش ہو چکا ہے، یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ گھروں میں ہم عبادت کریں، ہمیں خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کرنی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ عمر صحیح کہتے ہیں، چلو۔ سب کو لے کر میرے آقا چل پڑے، جماعت قائم ہوئی، جم کر وہاں پر جنگ ہوئی، کتنے صحابہ کے خون سے حرم کی زمین لالہدار بنی، مگر اس روز جنگ میں پھر یہی طے ہوا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر تک ان لوگوں کو یہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ طے ہو گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق نے ایک تھوڑی مصیبت سے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا اور اس مشورے کا رزلٹ یہ نکلا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق کون ہیں؟ الموافق رأیہ للوحی والکتاب، کہ وحی ربانی سے ان کی رائے بڑی موافقت رکھتی ہے۔ کتنے صحابہ نے اذیتیں جھیلی۔ ایک وقت وہ آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامان کی ایک پوٹلی باندھی اور سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں کہیں بخاری شریف میں ہے ابن الدغنہ ملا، جو عرب کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ کہتا ہے ابو بکر کہاں؟ کہا میں اب مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکے کے لوگ مجھے اب میرے رب کی عبادت کرنے نہیں دیتے اور میرے اوپر مصیبتیں توڑتے ہیں۔ میں مصیبتوں سے تھک چکا ہوں، اس لیے میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر جی کھول کر اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔
ابن دغنہ نے کہا ابو بکر تمہارے جیسا شریف النفس با اخلاق غریب پرور مسکین نواز لوگوں کی خبر کی گیری کرنے والا انسان مکے سے چلا جائے تو مکے میں رہے گا کیا؟ میں تمہیں مکے سے جانے نہ دوں گا، واپس چلو۔ کہا مجھے لوگ اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفوں کی میرے اوپر بارش کرتے ہیں۔ ابن دغنہ نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں کہ آج سے تمہارے اوپر کوئی مزاحمت نہ ہوگی، چلو واپس۔ ابو بکر صدیق واپس آنے لگے۔ واپس آ کر ابھی آپ اپنے گھر جانے لگے۔ ابن دغنہ ابو جہل کے پاس پہنچے۔ پہنچ کر ابن دغنہ نے کہا ابو جہل میں نے ابو بکر کو امان دے دی ہے، ان کی عبادت میں کوئی رخنا نہ ڈالے اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسا نیکوکار بزرگ سخی داتا آدمی اگر چلا جائے گا تو مکے میں رہے گا کیا؟ اس لیے میں نے ان کو امان دی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہاری امان میں کوئی بھی رخنا نہیں ڈالیں گے، مگر ایک شرط ہے، ابو بکر سے کہہ دو کہ جو کچھ عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے آ کر اس نے یہی کہا، آپ نے شرط منظور کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ پسند آیا کہ گھر میں کب تک میں عبادت کروں گا؟ ہمارا دین چہار دیواری میں بند کرنے کے لیے تو ہے نہیں۔ اس لیے آپ نے گھر کے باہر ایک چبوترا بنایا اور اس پر عبادت کرنی شروع کر دی۔ عبادت کرنے لگے۔ مکے کے بوڑھے جوان عورتیں بچے ابو بکر صدیق کی قرأت قرآن سننے کے لیے بھیڑ لگا لیتے۔ ابو بکر تلاوت کرتے، آنکھوں سے آنسو کا دریا بہتا اور جتنے سننے والے تھے سب کی آنکھیں اشکبار رہتی۔ یہ بات ابو جہل کو پہنچی۔ کہا ارے یہ کیا؟ ابن دغنہ کے پاس پہنچا۔ ابن دغنہ ابو بکر کو اندر واپس بھیجو، ہمارے بچے جوان بوڑھے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو گھر میں واپس بھیجو۔ ابن دغنہ نے آ کر کہا ابو بکر تم سے یہ شرط طے ہوئی تھی کہ تم گھر میں عبادت کرو گے، یا تو تم گھر میں واپس جاؤ یا میری امان واپس دو۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابن دغنہ تو اپنی امان واپس لے جا، میرے لیے میرے رب کی امان کافی ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وقت آیا، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت مانگی ابو بکر صدیق نے۔ فرمایا نہ اب ٹھہرو۔ تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی؟ ہاں یارت، ہاں ابو بکر مجھے امید ہے، انی اطمع ان یؤذن لی، مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اجازت دے گا۔ تو انہوں نے کہا الصحبہ، مجھے بھی ساتھ رکھیں گے؟ الصحبہ، فرمایا ہاں ساتھ رکھوں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت آقا کائنات جلوہ بار ہوئے، کبھی بھی دوپہر کو نہیں آتے تھے مگر آج آ گئے۔ فرماتے ہیں اخرج اخرج من عندک، جو کوئی بھی تمہارے پاس ہو سب کو
الگ کرو الگ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں جو آپ ہی کے دین پر ہیں, تو ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت. فرمایا کہ اذن لی بالخروج, مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ الصحبت, ساتھ رکھیں گے؟ کہاں کہ یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں اسی لیے تیار کی ہیں, خوب ان کو ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر مضبوط توانا بنایا ہے. یا رسول اللہ ان میں سے ایک آپ پسند کر لیں, ایک میرے لیے ہے. اب وہ اپنے ایک غلام عامر ابن فہیرہ کے ذمے اونٹنیاں لگا دی. رات کی تنہائی میں میرے آقا نے ہجرت کر لی. اب راستے میں جو بھی جہاں جہاں وقت لگا, میرے آقا کے پیچھے دشمنوں نے پورے طور پر یہ کوشش کی کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں, ان کو راستے ہی میں ختم کر دیا جائے. مگر واللہ یعصمک من الناس, اللہ ہی تو آپ کی حفاظت کرتا ہے لوگوں کی سرکشی کے مقابلے میں. تو وہ میرے آقا مدینہ پاک پہنچ گئے, مگر سرکشوں کی سرکشی بند نہ ہوئی. جنگ ابواء تھی, جنگ عشیرہ کے لیے آئے, طرح طرح سے انہوں نے ستایا. اب میرے آقا نے جب دیکھ لیا کہ یہ ہمارے اوپر تنگیاں یہاں بھی لا رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری آبادی ہے, یہاں کے بیشتر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہیں, سب غلامان رسالت ہیں, تو پھر یہاں پر ان کو ہمارے ساتھ اس طرح کی قید و بندش لگانے کا کیا حق پہنچتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو بھی تنگ کیا جائے. چنانچہ ان کا قافلہ تجارت مدینہ منورہ کے قریب ہی سے ہوتا ہوا گزرتا تھا. ملک شام سے کپڑے غلے وغیرہ خرید کر مکے لاتے تھے. مکے میں تو کچھ پیداوار نہ تھی, کچھ صنعت نہ تھی, اس لیے وہاں کا کام اس طرح چلتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ایرے قریش یعنی قافلہ تجارت قریش کا, اس کو گھیرنے کے لیے چلیں. تو اب جنگ کا تو کوئی پلان نہ تھا, صرف اور صرف اس کے لیے چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجارت کا مال ان کا کسی صورت سے قبضہ کیا جائے, کہ ظالم کے ظلم کا یہی ایک انداز ہوتا کہ ظلم سے جب بچانا ہے مذہب اسلام کو, تو پھر ان کو زک پہنچائی جائے, ان کو دھکے لگائے جائیں, اقتصادی مجبوری ڈالی جائے. آج بھی دنیا میں اقتصادی بائیکاٹ کیوں کیا جاتا ہے کسی ملک کا؟ اس نے تمہارا کیا کھایا تھا, کیا تمہارے اوپر حملہ کر دیا تھا؟ مگر جب ایک دشمنی ٹھن جاتی ہے تو ایک اقتصادی بائیکاٹ کی راہ نکالی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقتصادی بائیکاٹ کا یہ راستہ نکالا. اب جیسے ہی ان لوگوں کو خبر ملی کہ رسول پاک گھیراؤ کر رہے ہیں, ان لوگوں نے اپنا راستہ بدلا اور ایک قاصد تیزی کے ساتھ مکے بھیجا. ابو جہل نے کہا, اعلان کر دیا کہ خذوا حیرتکم واعینوا حیرتکم, لوگوں چلو چلو اپنے قافلے تجارت کی مدد کرو
اور ان کی حفاظت کا انتظام کرو۔ سب لوگ چل پڑے، مگر ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ آئے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ امیہ جب آتا تھا مدینے کی طرف تو سعد ابن معاذ کے یہاں مہمان بنتا تھا، اترتا۔ آپ جب مکے آتے تو اس کے یہاں ٹھہرتے، آپ اس کے یہاں ٹھہرے، اور فرمایا امیہ میرے انظر لی ساعۃ خلوۃ لعلی ان اطوف بالبیت، میرے لیے ایک ایسا تنہائی کا وقت تلاش کر لوں کہ جس وقت میں جا کر میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، کوئی چھیڑ خانی کرنے والا نہ رہے۔ تو ٹھیک دوپہر کا وقت کہ سب لوگ کھانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے گھروں میں چلے گئے، ایسا وقت امیہ نے تلاش کیا، اور اب آپ طواف کرنے کے لیے گئے۔ طواف کر ہی رہے تھے کہ بیچ میں ابو جہل کہیں سے آ ٹپکا، کہتا ہے یا ابا صفوان من معک، اے ابو صفوان یعنی اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون طواف کر رہا ہے؟ کہا یہ سعد ابن معاذ ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اچھا اے سعد، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن کے ساتھ طواف بیت کر رہے ہو، وقت آویتم الصبات، اور تم نے بے دینوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے رکھی ہے۔ اگر تم اس وقت امیہ کے ساتھ نہ ہوتے ما رجعت الی بیتک سالما، سلامتی سے گھر نہ جاتے، لاش ہی جاتی۔ یہ کہا تو حضرت سعد نے کہا اے ابو جہل، اگر تو مجھے بیت اللہ سے روکے گا تو میں اس چیز سے تمہیں روک دوں گا جو اس سے بھی زیادہ بھاری پڑ جائے گی تمہارے لیے۔ جانتے ہو تمہارا تجارت کا راستہ مدینے ہی پر سے گزرتا ہے، کسی قافلے کو جانے نہیں دوں گا۔ تو امیہ نے کہا ایسا آہستہ بولو، اتنا چیخ کے کیوں کہتے ہو، ڈانٹ کر کیوں بات کرتے ہو؟ یہ ابو جہل ہے سید اہل الوادی، اس وادی مکہ کا سردار ہے، ذرا ادب سے بولو۔ اے امیہ چپ رہ، میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ انہم قاتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کرنے والے ہیں، تم بچو گے نہیں۔ اب تو اس کی آئی بائی گم، کہتا ہے کہ فی مکہ تھا، مکے میں قتل کریں گے یا کہاں، یہ میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ قتل کریں گے۔ اب وقت آیا جب قافلے تجارت کی حفاظت کے لیے اعلان کیا اس نے، ابو جہل نے، تو سب تیار ہو گئے۔ امیہ دبک کے گھر میں بیٹھا رہا۔ ابو جہل آیا کہ امیہ تم کیوں نہیں تیاری کرتے ہو؟ تم اگر نہیں جاؤ گے تمہارے ماننے والے لوگ نہیں جائیں گے، اس لیے تم کو تیار ہونا پڑے گا۔ کہ نہیں میں نہیں جا پاؤں گا۔ نہ، جانا پڑے گا۔ اب اتنا اصرار کیا کہ اس نے اچھا ٹھیک ہے، جب اتنا اصرار کرتے ہو کہ چلوں گا، اور مکے میں جو سب سے اچھی اونٹنی ہوگی وہی خریدوں گا۔ کیوں سب سے اچھی؟ کہ بھاگنے میں مدد کرے۔ ہاں،
اس لیے میں چلوں گا۔ اب آیا بیوی سے کہا کہ سامان سفر تیار کرو۔ کیوں؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں؟ ادھر یثرب کی طرف جانا ہے، ہمارے قافلے تجارت کی رکا۔ کیا تم اپنے یثرب والے دوست کی بات بھول گئے کہ محمد تمہیں قتل کرنے والے ہیں؟ کہ نہیں، بھولا نہیں ہوں، میں کچھ دور تک جاؤں گا، انی اتجوز معہم، تھوڑا تھوڑا سا جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا۔ مگر چل پڑے، اور ہر جگہ ابو جہل اس کی پنڈ میں لگا رہتا کہ بھاگ نہ پائے۔ اس لیے اب ہوتے ہوتے بدر تک پہنچ گئے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قافلہ تجارت تو راستہ کاٹ کے نکل گیا اور یہ سامنے دشمنوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا ہے جنگ کے لیے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یہ نہیں فرماتے ہیں کہ چھوڑو ہم واپس جا رہے ہیں، تم لوگ اپنے گھر واپس جاؤ، یہ کچھ نہیں، بلکہ میرے آقا جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ایک روز پہلے ہی میرے آقا، مسلم کی روایت میں ہے، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کھجور کی ایک ٹہنی سے نشان لگاتے تھے کہ یہاں امیہ مرے گا، یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پر عتبہ، یہاں شیبہ، ایک ایک کا نام لیتے رہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں رسول پاک نے جس کا نشان لگایا اس سے وہ سرے منہ ادھر ادھر نہ ہو، مگر رسول پاک کی خشیت الہی کا رنگ دیکھو کہ آقا کائنات خیمے میں گئے، خوب گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں فتح دے، فتح کے لیے اپنی مدد اتار، یہ دعا کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی بہادری اور اپنے اسباب جنگ کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی تائید اور اس کی غیبی مدد کے اوپر اعتماد کر کے کام کرنا چاہے۔ میرے آقا دعا کرتے کرتے یہ کہتے ہیں، اللہم ان شئت لم تعبد، یہ دعاؤں کا بالکل انتہائی ایک انداز ہے۔ اے اللہ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہی تو یہی ماننے والے ہیں اور میں ہوں، اور ہم لوگ اگر یہاں پر شکست کھا گئے، ہمارا خاتمہ ہو گیا، تو پھر تیرے دین کو پھیلانے والا کون ہوگا؟ تیرے دین کو قائم رکھنے والا کون ہوگا؟ ان شئت لم تعبد۔ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جیسے ہی یہ الفاظ دعا آئے، آپ نے بڑھ کر خیمے میں آقا کائنات کے بازو پکڑے اور کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب دعا اتنی کافی ہے، یہ دعا کافی ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود بڑھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا وانا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر کے جہاد کر لیجئے، ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کر تماشا دیکھ لیں گے، یہیں سے تماشا دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں، ان کی جیسی بات نہیں کریں گے۔ انا نقاتلک عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جنگ کرتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، آپ کو ہم میدان میں نہیں اترنے دیں گے۔ کیا شان ہے! حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں
کہ خدا کی قسم مقداد ابن اسود کا یہ جملہ اگر میری زبان سے نکلا ہوتا تو مجھے بہت سی نعمتیں ملتی، تب بھی مجھے اس کے برابر نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ اتنا شاندار جملہ مقداد ابن اسود نے کہا، سب کی کمر ہمت مضبوط ہو گئی، اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یتلألأ وجہہ، ہاں چہرہ مبارک آپ کا موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ مقداد ابن اسود کے اس جملے پر خوش ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت اتر آئی کہ اللہ تعالی آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ رسول پاک نے اللہ سے دعا کی تھی 1000 فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیج دے، تو 1000 فرشتے مدد کے لیے اتارے گا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کی دعا پر 1000 تو اتارے، اور پھر محبوب کی دعا کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے 2000 اور اتارے، پھر 2000 اور اتارے۔ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کی قطاریں آ گئیں۔ اب تو صحابہ کی کمریں مضبوط ہو گئیں، اور سب جہاد کے میدان میں پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرنے کی نیت سے حاضر ہو گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ربیعہ یہ میدان میں آئے، اور انہوں نے کہہ دیا حل من مبارز، ہے کوئی جو ہم سے جنگ کرے؟ ہے کوئی؟ مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث، ایک حضرت حمزہ رسول پاک کے چچا ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن حارث رسول پاک کے چچا داد بھائی، حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے، اور حضرت مولا علی بھی رسول پاک کے چچا داد بھائی۔ ایک گھرانے سے عبد المطلب کی نسل سے 3 افراد باہر نکلے اور ایک کے مقابلے میں آ گئے۔ اس میں حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو مار گرایا، حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنے مقابل کو گرا ڈالا، حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے جنگ بدر میں شہادت کا جام نوش کرنے والے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سب سے پہلے اس سے انداز آپ لگائیں کہ شہادت کے لیے پیش کرنے کا سب سے پہلا کام میرے آقا سرور کائنات کے گھرانے کا، یہ دین کے لیے قربانی دینا یہ اس گھر کا کام ہے۔ پھر مولا علی عتبہ کی طرف لپکے اور اس کو قتل کر کے گرا دیا۔ یہ تینوں مر گئے۔ اسی کے بعد اس سے متعلق قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ مولا علی فرماتے ہیں انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومہ، میں ہی یعنی ہم 3 لوگ سب سے پہلے اپنا مقدمہ اللہ کے حضور لے کر حاضر ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانے کا سب سے پہلا کام ہم تینوں نے کیا ہے۔ ہم لوگ تینوں کے تینوں سب سے پہلے اپنا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ یہ تینوں اے اللہ تیرے دین کو ڈھانے کے لیے سامنے آئے اور ہم نے ان کو ڈھا دیا۔ اس لیے اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف قربانی لیتے نہیں تھے، قربانیاں دیتے بھی تھے۔ پھر آئیے اس کے بعد جنگ ہوتی رہی، کچھ گھمسان کی بھی جنگ ہوتی رہی۔
حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کھڑا تھا، اتنے میں دو نئی عمر کے جوان بالکل بچوں جیسے میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا گیا کہ اس وقت اگر کسی دشمن نے حملہ کیا تو ان دو بچوں کو میں سنبھالوں گا یا اس سے مقابلہ کروں گا، اب کیا کروں؟ مگر اتنے میں دائیں طرف سے چپکے سے میرے کان میں ایک نے کہا، یا امی این ابو جہل، ارینی این ابو جہل، اے میرے چچا ذرا آپ بتا تو دیتے کہ ابو جہل کدھر ہے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ماذا تفعل، کیا کرو گے؟ کہ میں نے اللہ سے یہ عہد پیمان کیا ہے کہ میں یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا اس کے قتل کرنے کے معاملے میں جام شہادت نوش کروں گا۔ تو اتنے میں بائیں طرف والا بھی مجھ سے کان میں کہتا ہے کہ یا امی ارینی این ابو جہل، اے میرے چچا مجھے بتائیے ابو جہل کدھر ہے، کون ہے، میں پہچانتا نہیں ہوں۔ تو کہا میں نے کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نے اللہ سے قسم کھائی ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں گا تو یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا اس کے قتل کرنے کی راہ میں قتل ہو جاؤں گا، دو میں سے ایک ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کی بات سننے کے بعد میرے دل میں اتنی خوشی آئی کہ اگر دو تجربے کار سپاہی میرے دائیں بائیں ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان دو بہادر قربانی پیش کرنے والے بچوں کی شان ظاہر ہو رہی تھی۔ اس سے تو میں نے دکھایا وہ دیکھو ابو جہل، تو جیسے ہی دکھایا تو فرماتے ہیں شکرے کی طرح دونوں اس کی طرف لپکے وضرباہ بسیفہما، دونوں نے اپنی تلواریں اندھا دھند اس پر چلائی، اس کو مار گرایا، اور پھر ابو جہل کے ماننے والوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ افراء کے دونوں بیٹے معاذ اور معوذ، یہ دونوں، ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا تجربے کار ماہر ضروری نہیں ہے۔ رسول پاک نے جن لوگوں کو چن لیا تھا وہ بھی بڑے چنے چنے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے آ کر اپنی قربانیاں پیش کی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، یہ تو جنگ میں ایک سے ایک قتل ہوتے رہے۔ حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میدان بدر میں امیہ کو دیکھ لیا، بس سارے زخم تازہ ہو گئے کہ امیہ نے مجھے مکے میں کیا کیا تکلیفیں دی تھی، کس کس طرح سے مجھے اذیتوں میں مبتلا کیا۔ بس میں چیخا، شور مچایا کہ ارے یہ امیہ ہے، امیہ ہے، لا ابقا ان بقی امیہ، امیہ اگر بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، آؤ لپو۔ اب چاروں طرف سے لوگوں نے امیہ کو گھیر لیا۔ اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چونکہ زمانے جاہلیت میں اس سے ایک معاہدہ تھا
اس بات کا کہ تیرے اوپر مصیبت آئے تو میں بچاؤں گا، میرے اوپر مصیبت آئے تو بچانا۔ اور ان معاہدوں کے منسوخ ہونے کی کوئی آیت یا کوئی حکم ابھی تک آیا نہ تھا۔ جب یہ آیت اتر آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، تب اس کے بعد سارے معاہدے ختم ہو گئے لوگوں کے، کہ اپنے باپ بیٹوں سے بھی تم ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے تو اور دوسروں سے کیا کرو۔ تو اس جنگ بدر تک ابھی یہ آیت نہیں اتری تھی، اور وہ آیت انہ لا ایمان لکم، کہ اب تم سے کوئی عہد و قرار باقی نہ رہا۔ یہ جنگ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت اتری تھی، اس موقع کے بارے میں، یعنی اتری تو سن 9 ہجری میں، مگر اس وقت اس سورہ براءت میں لا ایمان لکم، سارے معاہدے ختم، جتنے معاہدے تھے اب کوئی تم سے معاہدہ نہ رہا۔ تو مشرکوں اور کافروں سے کسی قسم کے معاہدے کی اس زمانے میں اجازت باقی نہ رہی۔ اب آئیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ جنگ بدر کی ہے تو اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ کو بچانے کی کوشش کی، کہا آ میری پیٹھ کے پیچھے چھپ جا۔ چھپ گئے تو لوگ گھوم کے ادھر آ گئے، تو اب جلدی سے امیہ کے بڑے لڑکے کو پکڑا، ایک لڑکے کو پکڑا اور لوگوں کی بھیڑ کی طرف بڑھا دیا کہ اسی میں الجھے رہیں کہ کسی صورت امیہ کو میں بچا کے کسی کنارے لگاؤں۔ لوگوں نے جھٹ پٹ امیہ کے اس بیٹے کا خاتمہ کر دیا۔ اب پھر امیہ کے چکر میں پڑے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اب تو بچ نہیں سکے گا، ایک کام کر، زمین پر لیٹ جا، میں تیرے اوپر لیٹ جاتا ہوں، اب مجھے تو کوئی قتل کرے گا نہیں، تو بچ جائے گا۔ اب وہ زمین پر لیٹ گیا اور اوپر سے عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر چھا گئے، مگر تھا وہ اتنا موٹا کہ مثل پیپا کی، تو بہت موٹا تھا، اس کی توند باہر ہو گئی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اور اس کے پیٹ میں ایسے پھونکتے گئے جب تک اس کی آنتیں باہر نہ کی، اس کو چھوڑا نہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت بخاری میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو یہ جبریل اور یہ میکائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی کا سر پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، یہ دیکھو ان کے اوپر اسلحے لگے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام یہ رسول پاک کی خدمت کے لیے، بلکہ یہ چاروں رسول ملائکہ رسول پاک کی حمایت و حمیت کے لیے وہاں پر حاضر تھے، اور 5000 فرشتوں کی یہ قیادت کر رہے تھے۔ اس موقع پر جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے ایک بار۔ یہ روایت بخاری میں حضرت معاذ ابن رفاعہ رضی اللہ عنہما سے ہے۔ فرماتے ہیں معاذ ابن رفاعہ کہ میرے والد جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، البتہ لیلۃ العقبہ کی بیعتوں میں شریک تھے، یعنی مینا میں جو بیعت ہوئی تھی ہجرت سے 1 سال اور 2 سال پہلے والی، اس میں یہ تھے، اور اس میں عہد و پیمان ہوا تھا کہ رسول پاک
آپ ہجرت کر کے ہمارے دیار میں آئیں، ہم لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ اور تو حضرت عباس نے کہا تھا کہ ہم محمد کو اپنے گھر لے جانا آسان نہیں ہے، سارے عرب کو اپنا دشمن بنانا ہے، تو لے جاؤ۔ کہا ہاں ہم سب سے جنگ کر لیں گے۔ تو یہ عہد و قرار ہوا تھا۔ تو فرماتے تھے رفاعہ کہ میں جنگ بدر میں شریک نہ ہوا نہ سک، مگر لیلۃ عقبہ کی بیعت میں تو شریک ہوا۔ یہ وہ بیعت ہے، اگر یہ بیعت نہ ہوتی تو جنگ بدر بھی نہ نصیب ہوتی۔ تو کہتے تھے کہ میں افضل ہوں۔ تو معاذ ابن رفاعہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبریل تشریف لائے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے ہیں کہ کیف تعدون اہل البدر فیکم، آپ لوگ بدر کے شرکاء کو آپس میں کس مرتبے میں رکھتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم افضل المؤمنین، تمام مسلمانوں سے افضل اصحاب بدر ہیں، یہ فرمایا۔ تو اب اس کے بعد جبریل امین سے رسول پاک نے دریافت کیا وَكَيْفَ تَعُدُّونَ أَنْتُمْ مَنْ شَهِدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا، جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے ان کو فرشتوں کے بیچ میں آپ لوگ کیا درجہ دیتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہم افضل الملائکہ، تمام ملائکہ میں سب سے افضل وہ ہیں۔ اہل بدر کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے نام اگر پڑھ کر کوئی دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اعلی حضرت نے اپنے والد ماجد کی کتاب احسن الوعاء پر ایک تتمہ لکھا ہے، جس کا نام ہے ذیل المدعا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے کتاب المغازی میں، باب من سمی من اہل بدرین، اس پورے باب کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس باب میں تمام اہل بدر کے اسماء گرامی نہیں ہیں، 80-85 بلکہ اس سے کم نام اسماء گرامی ہیں اہل بدر کے۔ اتنے نام بھی اگر پڑھ لیے اور دعا کی تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی۔ اور جو شہید ہوئے تو سبحان اللہ ان کی تعداد 14 ہے۔ بدر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 14 ہے۔ گویا کہ بدر کے شہداء بدر الشہداء ہیں۔ 14ویں رات بدر کی رات کہلاتی، تو یہ بدر الشہداء ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری، اور دوسری روایت میں وہ جنگ احد کے شہداء کے بارے میں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ خیال مت کرنا، یعنی زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، مردہ کہنا، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، زندہ، اور ایسے زندہ کہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ یہ زندگی ان کی کس شان کے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ کفار میں قتل ہوئے ان کی تعداد 70 تک پہنچتی،
اور گرفتار ہوئے جو وہ بھی 70، مگر جو 70 قتل ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خبیثا مخبثا فی نار جہنم، خطاب کر کے ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قلیب بدر میں ان کو ڈھکلوا چکے تو تیسرے دن آقا تشریف لائے، پھول پھول کے بدبو سے پوری وادی گمک رہی تھی، اور میرے آقا نے ان کو خطاب کیا کہ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے وہ پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا عذاب کا؟ فَإِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو وہ بات پا لی جس کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، یقیناً پا لیا، یعنی اللہ نے فتح کا وعدہ ہم سے کیا تھا۔ ہاں، قرآن مجید میں ہے کہ تم لوگ چاہتے تھے کہ تمہیں مل جائے قافلہ تجارت، اور اللہ چاہتا تھا کہ تمہاری شوکت قائم کرے۔ جنگ بدر کی وجہ سے اہل اسلام کی ہیبت پورے عرب پر قائم ہو گئی۔ یہ چند تھے، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی قربانیوں سے، جد و جہد سے کیا مراتب حاصل کی۔ شہید ہونے والوں میں ایک عقبہ ابن حارث ہیں، ان کے بارے میں میں نے بخاری شریف میں ایک حدیث پڑھی کہ عقبہ کی والدہ رسول پاک کی خدمت میں آئیں، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انک تعلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے عقبہ کا مجھ سے کتنا گہرا تعلق تھا، وہ انتقال کر گیا ہے، وہ جنگ بدر میں آپ کے ساتھ گیا، شہید ہو گیا، یا رسول اللہ ان کان فی الجنت فاصبر واحتسب، اگر وہ جنت میں پہنچ گیا ہے تب تو میں صبر کر کے اللہ سے اپنے لیے ثواب کی امید باندھوں گی، وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَتَرَى مَا أَفْعَلُ، اور اگر وہ جنت میں نہ پہنچا تو میرے اوپر کیا بیتے گی آپ جانتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں أَوَحُبِلْتَ أَهِيَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا هِيَ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ، ارے تو پاگل ہو گئی ہے، ایسی بات کرتی ہے، کیا ایک ہی جنت تھی کہ شہیدوں نے بھر دی، تیرے بیٹے کو جگہ نہیں ملی؟ سن، بہت سی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو اونچی جنت جنت الفردوس میں ہے۔ یہ تمام شہدائے بدر کی اتنی اونچی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان کے صدقے میں مغفرت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر ان کے صدقے میں قائم رکھے۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اقمنا علی السنة والجماعة فإذا توفیتنا فتوفنا علیہا۔ یا اللہ، حضرات شہدائے بدر کے صدقے میں اور تمام شرکاء بدر کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو، جان و مال، اہل و عیال، عزت و اقبال کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی مصیبتوں کو، مشکلات کو یا اللہ ٹال دے اور پریشانیاں دور فرما، رزق حلال سے مالا مال فرما، حرام اور مکروہ روزیوں سے ہم سب کو بچا۔ اللہم یا رب العالمین
تمام مسلمانان عالم کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وقت مسلمان بہت ہی مصیبتوں میں پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، خداوندا آشوب روزگار سے ان کو بچا اور ظالم و جفاکار لوگوں سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو کی حفاظت فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، جب دنیا سے اٹھا حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما کر الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وسراج افقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔